نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایک نہایت عظیم اور بابرکت مہینے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے ماہ رجب۔ یہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان المبارک کے قریب لے آتا ہے، دلوں کو جگاتا ہے اور ہمیں توبہ، عبادت اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ماہ رجب کی اصل فضیلت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے، کون سی باتیں ثابت ہیں اور کون سی ثابت نہیں ہیں، اور آخر میں ایک اہم مسنون اور حقیقی وظیفہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماہ رجب کیا ہے؟ ماہ رجب اسلامی مہینہ، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے وضاحت فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کے ترجمے کے مطابق سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک الگ یعنی رجب۔ ماہ رجب کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب میں گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی، ظلم اور زیادتی سے سخت ممانعت کی گئی، نیکی کا اجر بڑھا دیا گیا۔ محترم ناظرین، توبہ کا مہینہ ہے۔ اکابر علماء فرماتے ہیں رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان تیاری کا، اور رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وقت ہے جب دلوں کو گناہوں سے صاف کیا جائے، نمازوں کی پابندی شروع کی جائے، ذکر و استغفار کی عادت بنا لی جائے۔ جنگ اور خونریزی کی ممانعت اس مہینے کے اندر کی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کا احترام کیا جاتا تھا، اور اسلام نے اس احترام کو برقرار رکھا۔ ناظرین گرامی، اس ماہ کے اندر غیر ثابت اعمال بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماہ رجب کی مخصوص نمازیں جن کا کوئی بھی وجود نہیں، یہ غیر ثابت اعمال ہیں۔ 27 رجب کی خاص عبادات معراج کی رات سمجھ کر یہ بھی غیر ثابت ہے، کوئی مستند روایت اس بارے میں نہیں ہے۔ مخصوص روزوں کی تعداد بھی اس ماہ کے اندر ثابت نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ خاص تسبیحات جو حدیث سے ثابت نہ ہوں، اس حوالے سے بھی کچھ لوگ خاص تسبیحات کا اہتمام اس ماہ کے اندر کرتے ہیں جو کہ روایات سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ، امام نووی اور دیگر محدثین نے وضاحت کی ہے کہ رجب میں بہت سی ضعیف اور من گڑت روایات مشہور ہو چکی ہیں، لہٰذا ہمیں صرف مسنون اور ثابت اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ رجب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماہ رجب کے اندر 7 ایسے اعمال ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، اور ماہ رجب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل کثرت سے استغفار ہے۔ کثرت سے استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح پڑھی جائے، استغفار کیا جائے۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کے 6 بڑے انعامات اس صورت کے اندر ذکر ہوئے۔ سچی توبہ کی جائے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی عبادت کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف۔ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جگہ جگہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا حکم ہوا۔ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ نوافل بغیر تخصیص کے پڑھو، خاص کر کے نہیں پڑھو، بلکہ جب بھی وقت ملے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد پڑھتے رہو۔ ہاں، بعض نمازوں کے بعد نوافل کی ممانعت ہے، کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں، جیسے عصر کی نماز کے بعد فوراً بعد، تو اس طرح صبح کی نماز کے فوراً بعد، تو اس طرح کے جو نوافل ہیں ان سے خاص بچ کے باقی عام اوقات جس میں نوافل کی ممانعت نہیں ہے، اس وقت نوافل پڑھتے رہو۔ قرآن کی تلاوت کرو جتنا ہو سکے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اور قرآن پاک سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ درود پاک پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
حلال اور حرام کا خیال رکھو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وہ چیزیں جو کہ اسلام نے منع کی ہیں، حرام ہیں، ان سے بچو، اور وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں ان کا استعمال کرو۔ اپنے لیے حلال بنانا اور حرام بنانا یہ مشرکین کا، یہ کفار کا شیوہ تھا، ان چیزوں سے بچو۔ یہ 7 اعمال ہیں جن سے بچنے کی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے تفصیل سے بتایا۔ ماہ رجب کا اہم ترین وظیفہ، ناظرین ماہ رجب کا سب سے اہم مسنون اور ثابت وظیفہ ہے کثرت استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ کے الفاظ ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد کم از کم 100 مرتبہ اس وظیفے کو اس ماہ کے اندر جاری رکھیں، لازمی طور پر۔ توجہ ہونی چاہیے، ندامت کا احساس ہونا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، پریشانیوں سے نجات ہوتی ہے، اور رمضان کی روحانی تیاری بھی ہماری ہو جاتی ہے۔ ایک جامع دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اس ماہ مقدس کے اندر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس دعا کا اہتمام کیجیے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہماری لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ناظرین اکرام، ماہ رجب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مہینہ کوئی مخصوص رسومات کا نہیں بلکہ اصلاح نفس کا مہینہ ہے۔ اپنی اصلاح کرنی ہے، امت کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کے لیے خیر کا سبب بننا ہے، شر کا سبب بننے سے رکنا ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری ویڈیوز وقتاً فوقتاً اسلام، قرآن و سنت کی روشنی میں آتی رہتی ہیں، جس میں ہم اذکار کی فضیلت اور اہمیت، اسماء الحسنہ کی فضیلت اور اہم ترین موضوع پر بات کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی بھی قسم سے کی کوئی ویڈیو چاہیے ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی وظیفہ پوچھنا ہو یا وظیفہ شیئر کرنا ہو تو ہمیں میسج کیجیے۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر 034297106563 پر ہم آپ کا وظیفہ، آپ کی ویڈیو یا آپ کے سوالات کا جواب تسلی بخش جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ جاتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیجیے، ایک بار درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔